بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وقال سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين۔ آج کے اس عظیم الشان سیمینار میں جو تحفظ عقیدہ و منہج کے عنوان سے یہاں گورے گاؤں رائے گڑھ کی اس اہل حدیث مسجد الفرقان میں منعقد ہوا ہے، اس سیمینار کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حافظہ اللہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، اسی طرح سے اس سیمینار میں تشریف فرما معزز مہمان علماء کرام، اسی طرح سے دیگر اہل علم فضلاء، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے قابل احترام ذمہ داران، دیگر تمام حاضرین، اس عنوان کے تحت جو سیمینار منعقد ہوا ہے تحفظ عقیدہ و منہج، اس سلسلے میں آپ نے بہت سارے خطابات اس سے پہلے سنے ہیں۔ اس وقت جو عنوان میرے سامنے ہے، میرے ذمے ہے، وہ عنوان ہے ڈاکٹر اسرار سے متعلق۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو مسئلہ ہے، اس کے عقائد، افکار، اس کے انحرافات وغیرہ سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ مختصر طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں عقیدے کے تحفظ کے لیے، منہج کی حفاظت کے لیے اور اس سے اپنے آپ کو، اس سے متعلق انحرافات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان منحرفین کے عقائد، افکار کے فساد سے واقف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کے تحفظ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی اور جمعیت کے ساتھ جو بھی شرکاء ہیں، الفرقان ایجوکیشنل سوسائٹی کے ذمہ داران، اسی طرح سے جمعیت اہل حدیث رتنا گری کے رائے گڑھ کے ذمہ داران، یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان سیمینار اس عنوان سے منعقد کیا جس میں عقیدہ و منہج کے تحفظ کے لیے ان موجودہ معاصرین منحرفین کے عقائد و افکار جو ان کے تحریروں میں ہے یا ان کے تقریروں میں ہے، ان کے خطابات میں ہے، ان کے سوال و جواب کی مجلسوں میں ہے، ان تمام سے امت کو آگاہ کیا جائے تاکہ امت کے بھولی بھالی عوام، خاص طور پر نوجوان، ان انحرافات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انحرافات کم نہیں ہیں، معمولی نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، بہت خطرناک ہیں، سنگین ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، سنت کی راہ بگڑ سکتی ہے، اور اگر آدمی مرتد نہ ہو جائے، خارج اسلام نہ ہو جائے، تو بھی بہت ساری ضلالتوں میں، بہت ساری انحرافات میں انسان اپنے آپ کو ملوث پا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے جو عنوان ہے، اس پر گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات بطور تمہید 2-3 نکات میں مختصراً آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی آیتوں میں یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے، مخاطب کر کے صراحت کے ساتھ، کہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے گڑبڑ نہ کرو، یعنی حق کو باطل سے نہ ملاؤ کہ اس باطل کو بھی لوگ حق سمجھ لیں اور حق سمجھ کر کے اسے اختیار کر لیں، اسے اپنا لیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ یہ شیوا اصل میں اہل کتاب یہود و نصارہ کا شیوا ہے
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر مخاطب کیا، یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، بھلا تم حق کو باطل سے کیوں مکس کرتے ہو، حق کو باطل سے کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے ہوئے یہ کام کرتے ہو، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حق اور باطل کو گڈمٹ کرنا یہ قدیم سازش ہے، پرانا وتیرہ ہے اہل باطل کا، کہ اپنی باطل کی ترویج کے لیے، باطل کے نشو و اشاعت کے لیے، باطل کو عوام کے ذہنوں میں پلانے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں اتارنے کے لیے اسے مکس کر کے پیش کرتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہیں تاکہ اس باطل کو بھی حق سمجھ لیا جائے، اس باطل پر حق کا لبادہ ڈال کر، اسے حق کی رنگ میں رنگ کر، حق کی شکل میں پیش کر کے اور ملمہ سازی کر کے، میٹھے الفاظ، میٹھے لب و لہجے میں باتیں کر کے، ذہنوں کو اپیل کرنے والے جملے اور تعبیرات کا استعمال کر کے، اور اس طرح سے فلسفیانہ انداز کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حق اور باطل کو گڈمٹ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ صحیح روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اور دیگر محققین نے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر بعد کے دور میں جو عدول ہوں گے، منصف ہوں گے، حق پرست ہوں گے، وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے سلف امت کے سچے علم کو حاصل کریں گے، اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے، اسے حاصل کریں گے، اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ینفون عنہ تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف، ایسے ہی باطل پرستوں کی تراش خراش، ایسے ہی جاہلوں کی تعویلات کا خاتمہ کریں گے، ازالہ کریں گے اس اصل علم سے، اس اصل دین سے، اس دین برحق سے جو باطل پرستوں اور ان تین طبقوں کی طرف سے اس کے اندر خلط ملط کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے منحرفین ہر دور میں آتے رہیں گے، اور حق پرستوں کا یہ کام رہے گا کہ وہ حق کو امت کے سامنے عام کریں، کھول کر کے بیان کریں، اور حق کا دفاع کریں، نفی کریں، سچے علم سے ملاوٹوں کا ازالہ کریں، آمیزشوں کا خاتمہ کریں۔ یہ ان کا ہمیشہ شیوا رہے گا، وتیرہ رہے گا، اور اس مشن پر وہ لگے رہیں گے۔ اور یہ ذمہ داری بھی بتلائی جا رہی ہے، ایک تو اطلاع ہے، خبر ہے، بشارت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہے کہ ہر دور کے ان عدول کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کا دفاع کریں، باطل پرستوں سے، منحرفین سے، جاہلوں سے اور ان کی تراش خراش سے جو کچھ بھی وہ حق کے اندر گڈمٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے حق کا دفاع کیا جائے اور ہر طرح کے انحرافات کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ جو مشن ہے، یہ جو کام ہے، جو سیمینار ہے، الحمدللہ اسی مشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کا اگر کوئی اہل ہے دنیا کے اندر تو وہ جماعت اہل حدیث کے افراد ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء ہیں سب سے پہلے، جو اصل میں سلف امت کے حقیقت میں امین ہے، اور یہ انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کا مشن ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بشارت کے حقدار بھی ہیں ہم، اور اس بشارت کے مطابق اس ذمہ داری کے اہل بھی ہیں ہم، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا حقیقت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہماری گرفت بھی ہوگی کہ ہم نے امت کے سامنے حق اور باطل کا جو گڈمٹ نظام چل رہا تھا اسے ہم نے کیوں نہیں کھول کر کے بیان کیا۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی پروگرام ہٹ کر کے ہے، یا اس طرح کا پروگرام اس کے اندر محض منحرفین یا اس قسم کی شخصیات کے افکار و نظریات پر نقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی نفی کا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہوا ہے، ینفون عنہ تحریف الغالین۔ عدول جو ہیں وہ ہر دور کے قرآن، سنت اور سلف امت کے منہج پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے عدول کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو الحمدللہ یہ کام اسی کا ایک حصہ ہے، آج کا یہ سیمینار اسی کا ایک جز ہے، اور جو بھی اس سیمینار کی تیاری میں جس طرح سے، جس حیثیت سے بھی شریک ہیں، سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔
اللہ तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गुमराह करने वाले पेशवाओं से बड़े खौफ का इजहार किया था। आपने तकरीबन सारे अहले इल्म से ये बात सुनी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा जिस बात का डर है वो गुमराह करने वाले पेशवाओं का है। एक रिवायत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आपने फरमाया था, और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो बयान करते हैं कि कुन्तु अमशी मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी के साथ चल रहा था, आपने मुझसे फरमाया लगैरु दज्जाल अख़वफ़ुनी अला उम्मती, मैं सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत पर हत्ता कि दज्जाल से भी ज़्यादा जिस बात से डरता हूँ वो एक चीज़ है, एक चीज़ ऐसी है जो दज्जाल के अलावा है और मुझे दज्जाल से ज़्यादा अपनी उम्मत के बारे में उसका खौफ। अबू ज़र कहते हैं अल्लाह के नबी ने इस बात को 3 बार दोहराया, मुझे दज्जाल से भी ज़्यादा एक मसले का खौफ अपनी उम्मत के बारे में। ये बात 3 बार दोहराई। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो दज्जाल के अलावा है और आपको अपनी उम्मत पर दज्जाल से भी ज़्यादा खौफनाक? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अइम्मतन मुज़िल्लीन, ये गुमराह करने वाले पेशवा हैं। गुमराह करने वाले पेशवा, मिस गाइड करने वाले अइम्मा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नाम, बड़ी बड़ी शख्सियतें, कायदीन और ऐसे ही मुअस्सिसीन और बानियार और मुफक्किरीन और फाउंडर्स और ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी जमातों के को आगे बढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े मुसन्निफीन, बाहिसीन, इस किस्म के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इन तमाम शक्लों को एक लफ्ज़ अइम्मा के अंदर शामिल कर दिया है कि वो कहीं ना कहीं ऊंचे माने जाएंगे, कहीं ना कहीं उनकी पेशवाई होगी, इमामत होगी, उनका ऊंचा नाम होगा, उनका जिक्र होगा, लेकिन वो गुमराह गर होंगे, मुज़िल्लीन होंगे। तो ये जो मसला है ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी संगीनी से बयान फरमाया। आप सोचिए, दज्जाल से भी ज़्यादा खौफनाक मसला है ये, तो मामूली मसला नहीं है ये। अगर इस पर कोई काम हो रहा है, बोले जाने का काम, लिखे जाने का काम, उम्मत के अवाम को, खवास को, जवानों को, बच्चों को, औरतों को आगाह करने का काम अगर कोई है, तो ये काम हकीकत में बहुत ही अजीमुश्शान काम है। और इस काम की अहमियत ये है कि इसका खौफ दज्जाल से भी ज़्यादा उम्मत के हक़ में, और इसीलिए उम्मत को इस खौफनाक चीज़ से आगाह करना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक बात, छोटी छोटी 1-2 बात मैं आपके सामने और अर्ज़ कर दूं कि अब जब मसला ये आ रहा है कि ये जो अइम्मे मुज़िल्लीन हैं, अइम्मे मुज़िल्लीन, गुमराह करने वाले पेशवा, इसका माना ये नहीं है कि किसी दौर के अंदर एक साथ में बहुत सारे पेशवा आ जाएंगे और सब गुमराह करने वाले होंगे और उन्हीं का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दज्जाल तो एक है ही है गुमराह करने वाला, वो दाल है, मुज़िल है, बेइंतहा गुमराह करने वाला है, बल्कि उसको तो दज्जाल कहा गया, बड़ा फरेबी, बेइंतहा फरेबी। लेकिन इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे इमाम होंगे, बहुत सारे पेशवा होंगे, बहुत सारे कायदीन होंगे जो गुमराह करने वाले होंगे। तो ये फला शख्स, फला शख्स, फला शख्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने उनको एक लफ्ज़ में इकट्ठा कर दिया। अब जब ये एक इमाम है वो गुमराह करने वाला, दूसरा पेशवा गुमराह करने वाला, तीसरा पेशवा गुमराह करने वाला, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन अलग अलग एक एक पेशवा की पेशवाई और उसके इज़लाल को, यानी उसके गुमराह करने को उम्मत के सामने पेश करना ज़रूरी है। ये फला पेशवा है गुमराह करने वाला, ये फला पेशवा है गुमराह करने वाला, ये फला पेशवा गुमराह करने वाला, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। इसलिए अब आज आप देख रहे हैं उसी का एक नमूना, और ये कोई पहली बात नहीं है या पहली बार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के बाद से लेकर सहाबे किराम और ताबईन और सरफ़ उम्मत की ज़िंदगी में आपको बहुत सारे नमूने मिलेंगे कि अलग अलग ऐसे ऐसे गुमराह करने वालों को उम्मत के असलाफ ने, उम्मत के उलमा ने बेनकाब किया है, एक एक शख्स का नाम लेकर के बेनकाब किया है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स गुमराहगर है, एक शख्स मिसगाइड करने वाला है, किसी भी अंदाज से मिसगाइड करता है, तो अब उससे आगाह करने का काम अल्लाह के नबी की इस हदीस से, सहाबे किराम की सीरत से, सलफ़ उम्मत की ज़िंदगी से साबित है। इसलिए एक शख्स का नाम लेकर के उसकी गुमराहगरी को बेनकाब करना, इसमें कोई आयत की बात नहीं,
بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ایک ایک آدمی کے پیچھے کیوں پڑنا، ایک ایک آدمی کا نام لے کر کے اس کی گمراہی کو کیوں بیان کرنا، اس کے انحرافات اور اس کی ضلالات کا تذکرہ کیوں کرنا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ طریقہ عین مناسب ہے اس وقت جب وہ واقعی اس حدیث کا مصداق بن جائے کہ وہ امام مضل بن جائے، گمراہ کرنے والا پیشوا بن جائے، نامور آدمی ہو اور گمراہ کر رہا ہو، قائد ہو، اونچا نام ہو، مقبولیت ہو، پبلسٹی ہو، اس کے چرچے ہوں، اور وہ مس گائیڈ کرتا ہو، امت کو گمراہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ایک ایک شخص کو اور اس کی گمراہ گری کو بے نقاب کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ سلف امت اس پر چلتے رہے ہیں۔ میں ایک دو حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ علی بن شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، یقول علی رؤوس الناس، وہ سارے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے، بڑی مجلس میں، بڑی بھیڑ میں، علی رؤوس الاشہاد، سارے لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے کہتے تھے، دعو حدیث عمرو بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمرو بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، عمرو بن ثابت کی حدیث چھوڑ دو، کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے کہ وہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ آپ سوچیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کا نام لے کر کے ساری پبلک کے بیچ میں کیوں کہہ دیا کہ عمرو بن ثابت کی حدیث مت لو، مت لکھو، اس حدیث کی حدیث کو چھوڑ دو کیونکہ وہ سلف کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ کیا یہ عیب کی بات ہے؟ یہ عیب کی بات نہیں ہے، عین دین ہے، عین اسلام ہے، یہ پوری امت کی خیر خواہی ہے، پوری امت کے حق میں نصح ہے جسے یہ چوٹی کا امام ادا کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، ایسے اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص پیشوا بن جائے، امام بن جائے اور گمراہ کرنے والا ہو، تو پھر اس گمراہ گری سے امت کو آگاہ کرنا اور اس کو بے نقاب کرنا، یہ عین دین اسلام کی ذمہ داری ہے، اور دین کے اندر جو دعوت کا مشن ہے اس کا سب سے پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے، جس پر انسان کو واقعی چلنے کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور میں ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو غیبت ہے، وہ مر چکے ہیں، ہے نا، کتنے لوگوں کی موت ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے کارنامے بھی ان کے ہیں، کوئی بڑا مصنف ہے، ابھی آپ صبح سے بہت ساری خطابات الحمدللہ اہل علم کے مشائخ کے سن چکے ہیں، ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ اس میں سے ابھی آپ نے انجینئر کا نام سنا، وہ بھی باحیات زندہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہے، ابھی آگے بہت سارے لوگوں کے نام آپ کے سامنے آئیں گے، تو کچھ زندہ ہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں۔ دونوں صورتوں میں بہرحال وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، پیٹھ کے پیچھے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان اہل بدعت یا ایسے ہی گمراہوں کی حقیقت کو بے نقاب کرنا، ان کے انحرافات کو بے نقاب کرنا، کھول کھول کر کے بیان کرنا، ان کے باطل عقائد، باطل مناہج، باطل افکار، نظریات، اس کو بے نقاب کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، غیبت نہیں ہے۔ غیبت کب ہوگی؟ جب وہ صاف ستھرا ہوگا تو غیبت ہوگی، لیکن اگر ایک آدمی بدعتی ہے، ایک آدمی منحرف ہے، ایک آدمی گمراہ کرنے والا ہے، مضل ہے، تو ایسی صورت میں اسے غیبت نہیں کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے جو چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی ہدایات کے اندر موجود ہیں اس سے واقفیت حاصل کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات کی بنیاد پر کہے یہ تو غیبت کی جا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو حوالے پیش کر دوں تاکہ یہ مسئلہ بھی اسی وقت صاف ہو جائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں، چوٹی کے امام ہیں، تابعین کے دور کے چوٹی کے امام حسن بصری۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لیس لصاحب بدعۃ ولا لفاسق یعلن بفسقہ غیبہ، کوئی بھی بدعتی ہو یا کوئی فاسق ہو جو اپنی، یعنی فاسق مطلب بدعمل ہو، گناہ کبیرہ کرنے والا اور کھلم کھلا گناہ کبیرہ کر رہا ہو، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا غیبت ہے ہی نہیں۔ ایک بدعتی کو بے نقاب کرنا کوئی غیبت نہیں ہے۔ ایک آدمی فسق کر رہا کھلم کھلا، اس کو بے نقاب کرنا یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ فرماتے ہیں لیس لأہل البدع غیبہ، اہل بدعت کی غیبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اہل بدعت کو بے نقاب کرتے رہو، ان کو بے نقاب کرتے رہو، ان کی حقیقتوں کو کھولتے رہو، یہ غیبت ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے اقوال کے ضمن میں حضرت امام فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات آپ غور کر لیں۔ یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں، من دخل علی صاحب بدعۃ فلیست لہ حرمہ، جو کسی بدعتی کے پاس چلا جائے اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ بدعتیوں کے پاس جانے، ان سے جڑنے، ان سے وابستہ ہونے،
تال میل رکھنے، قربت رکھنے، ایسا جو آدمی ہے اس کا کوئی احترام ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ کوئی کھڑا ہو کہ بھئی اس بیچارے کو کیوں بے عزت کر رہے ہو، اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہو، تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے شخص کا کوئی احترام نہیں ہے جو کسی بدعتی کے پاس جائے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے حضرت امام ابن عیینہ، سفیان ابن عیینہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اہل علم موجود ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے تھے تعالوا نغتب فی اللہ عز وجل، آؤ ذرا ہم سب مل کر کے بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کی غیبت کرنا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر کے بیٹھیں، اللہ کے لیے کچھ لوگوں کی غیبت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے غیبت کرنا ہے۔ کیا معنی اس کا؟ دین کی حفاظت کے لیے، عقیدے کے تحفظ کے لیے، منہج کے تحفظ کے لیے، سنت کے تحفظ کے لیے آؤ کچھ لوگوں کی غیبت کریں فی اللہ۔ غیبت فی اللہ بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے لیے غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کوئی قاعدہ کلیہ کہ غیبت کا لفظ جہاں بھی اٹھایا جائے اور جہاں چاہے اس کو استعمال کر لیا جائے، اور جہاں ہمارے مصرف میں وہ لفظ استعمال ہو سکتا ہوا، یہ مناسب نہیں ہے۔ غیبت کا ضابطہ، غیبت کا معنی، غیبت کا دائرہ بھی تو ہمارے سامنے قرآن اور سنت اور سلف امت کی سیرت کے مطابق آئے گا۔ تو اہل بدعت کی غیبت کرنا یہ غیبت ہے ہی نہیں، بلکہ اسے ہمارے اسلاف نیکی سمجھتے تھے۔ تعالوا نؤمن ساعتاً، آؤ تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، آؤ تھوڑی دیر کیا کریں؟ نؤمن ساعتاً، تھوڑی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ کیا مطلب؟ خصوصیت کے ساتھ اہل بدعت کی غیبت کرنے کے لیے بیٹھے، یہ ایسے ہی ہے جیسے انسان نیک کام کرنے کے لیے بیٹھے، ایمان کا کام کرنے کے لیے بیٹھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ بہرحال ایسے ہی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اعتراض کیا جاتا ہے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے کہ ذاکر نائک کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، اسرار کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، وحید الدین خان کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، انجینئر کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے، اور غامدی کے خلاف کیوں، فلاں کے خلاف کیوں بولا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف بولنا یہ غیبت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایسے منحرفین کے خلاف نہ بولنا خطرناک ہے، ان کی حقیقت کو بے نقاب نہ کرنا خطرناک ہے۔ جو نہیں بیان کرے، جو نہ بیان کرنے کا عقیدہ رکھے، اس کے لیے بھی خطرناک ہے، اور امت کے لیے بھی خطرناک ہے کہ امت گمراہی میں چلتی رہے اور ایسے لوگوں سے واقف نہ ہو سکے، اس لیے بے انتہا ضروری ہے۔ بہرحال تو اس حوالے سے کئی ایک باتیں ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام عبداللہ امام احمد بن حنبل، امام عبداللہ بن امام احمد بن حنبل، دونوں محدث ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو تراب نقشبی میرے والد کے پاس آئے، فجعل ابی یقول فلان ضعیف فلان ثقہ۔ میرے والد کے پاس آئے تو چونکہ امام احمد بن حنبل جرح و تعدیل کے چوٹی کے امام محدث ہیں، تو بیان کرنے لگے کہ فلاں شخص قابل اعتبار ہے، فلاں شخص قابل اعتبار نہیں ہے، فلاں شخص ضعیف ہے، فلاں شخص ثقہ ہے۔ یہ انہوں نے لوگوں کے راویوں کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا، میرے والد نے، امام احمد بن حنبل نے۔ تو ابو تراب نقشبی جو بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا شیخ تغتاب العلماء، امام صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان علماء کی غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا کہا ابو تراب نے؟ تغتاب العلماء لا تغتب العلماء، آپ علماء کی غیبت کر رہے ہیں، علماء کی غیبت نہ کریں۔ فالتفت الیہ ابی، تو میرے والد ابو تراب کی طرف متوجہ ہوئے اور وقال لہ، اور ان سے کیا کہا؟ ابو تراب سے کیا کہا؟ ویحک ھذا نصیحہ لیس ھذا غیبہ۔ تعجب کی بات ہے، کیسی بات کرتے ہو، حیرت ہے تمہارے اوپر، ارے یہ خیر خواہی ہے، نصیحت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ غیبت کی بات نہیں ہے۔ ایسی اور بہت سارے واقعات موجود ہیں، بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس طرح سے کہنا شروع کیا کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فاسق ہے، تو کسی نے کہا، محمد بن گندار نام ہے، وہ کہنے لگے مجھے تو بہت بھاری لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے کہ کسی کے بارے میں کہوں کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں بدعتی ہے، مجھے بہت بھاری لگتا ہے، کیسے کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ کذاب ہے، کیسے کسی کے بارے میں کہوں کہ یہ جھوٹا ہے، اس لیے مجھے بہت بھاری لگتا ہے ایسا بولنا۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اذا سکت انت وسکت انا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم، اگر تم چپ رہو گے، نہیں بولو گے، میں چپ رہوں گا، نہیں بولوں گا، تو بھلا امت کو کون بتلائے گا کہ کون ثقہ ہے، کون غیر ثقہ ہے؟
ایک آدمی کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا عقیدہ منہج صحیح ہے، کس کا عقیدہ منہج صحیح نہیں ہے؟ اس طرح کی بہت ساری روایتیں بہرحال موجود ہیں، اس لیے یہ بھی ذہن سے شبہہ نکل جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ غیبت ہے اور پھر ان کے خلاف باتیں کرنا ہم مناسب نہ سمجھیں یا ناجائز سمجھیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے پھر میں داخل ہو جاتا ہوں اصل موضوع میں، چند پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ آپ کو ڈر نہیں لگتی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتی، آپ غیبت کریں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، یہ بندے کا حق ہے، بندے کا حق بڑا خطرناک ہے، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں۔ یہ بات جذباتی ضرور ہے لیکن حقیقت کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام یحییٰ ابن معین، آپ جانتے ہیں نا، یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لَأَن يَكُونُوا خُصَمَائِي یعنی اہل البدع خیر من ان یکون خصمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بترک الذنب عن سنتہ یقول لما لم تذب الکذب عن حدیثی۔ ایک بات مختصر سمجھ لیں، کیا کہا؟ ان سے کہا کہ تم جو مجھے کہتے ہو کہ فلاں کے خلاف کیسے زبان کھولتے ہو، کیسی غیبت کرتے ہو، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا جواب دیا امام یحییٰ بن معین نے؟ کہا قیامت کا دن ہو اور یہ بدعتی میرا گریبان پکڑیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور میری شکایت کریں کہ میں نے ان کی برائی کی ہے، یہ میرے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میرے مخالف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور وہ کھڑے ہو کر کے کہیں کہ تو نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا، تو نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے اور آپ کا خصم بننے سے بچنا میرے لیے بہتر ہے، یا ان جھوٹے لوگوں، ان بدعتیوں اور فاسقوں کے خلاف باتیں کرنا اور ان کا خصم بننا میرے لیے بہتر ہے۔ یعنی بڑی صراحت سے کہہ دیا کہ یہ لوگ اللہ کے سامنے میرے خلاف کھڑے ہو جائیں، یہ میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خصم بن کر کے کھڑے ہو جائیں، یعنی مد مقابل فریق مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میری سنت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کھلواڑ کیا جا رہا تھا اور تم نے میری سنت کا دفاع کیوں نہیں کیا۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس میں کوئی بھی پروپیگنڈا یا کسی بھی طرح کا وسوسہ، کسی بھی طرح کا شوشہ ہرگز قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا، اس لیے ضمناً اس مناسبت پر یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ بہرحال میں سرسری طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کا حوالہ آپ کے سامنے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک پاکستانی معروف محقق جانے جاتے ہیں جو پاکستان اور بھارت اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں کے اندر بڑی شہرت اپنی رکھتے ہیں، اور بہرحال انہوں نے تنظیم اسلامی کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، اور پاکستان میں اس تنظیم کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ خلافت کا نظام پاکستان میں قائم کرنا چاہتی۔ ڈاکٹر اسرار کی پیدائش 26 اپریل 1932 کو ہوئی اور ان کی وفات 14 اپریل 2010 کو ہوئی، یعنی تقریباً 14-15 سال پہلے کے قریب جو ہے ڈاکٹر اسرار کی وفات ہوئی ہے۔ بہرحال ان کو فلسفی سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں الہیات جاننے والا، حالانکہ یہ لفظ ہی غیر مناسب ہے، اور یہ کہنا کہ الہیات جاننے کی بات کہنا ایسی ہے جیسے کوئی کہ غیبیات جاننے والا۔ تو غیبیات کا علم نہیں ہوتا، غیبیات پر یقین رکھنا ہوتا ہے، ایمان رکھنا ہوتا ہے، اس میں بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار کی پیدائش 26 اپریل 1932 کو ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے ایک ضلع جس کا نام حصار بتایا جاتا ہے، مغل خاندان کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے بعد بہرحال جب تقسیم ہوا، ملک ہندوستان پاکستان بنا، تو یہ پاکستان چلے گئے لاہور میں، اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر پہلے انہوں نے گریجویشن حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے BA کی MBBS کی ڈگری حاصل کی، یعنی میڈیکل ڈاکٹر بنے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے MA کی ڈگری بھی حاصل کی، اور اس کے بعد بہرحال اپنی سرگرمیوں میں لگ گئے۔ جہاں تک تنظیمی معاملہ ہے تو یہ پہلے سب سے پہلے انہوں نے مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میں رہ کر کے کام کرنا شروع کیا، جماعت اسلامی سے جڑ گئے، منسلک ہو گئے، کام کرنے لگے، اور اس کے بعد کچھ تنظیمی مسائل میں ہی اختلاف ہوا، اور معاملہ سیاسی تھا،
इलेक्शन में शिरकत करने और इलेक्शन में शिरकत न करने का इन्होंने खुद वजाहत की है कि मौलाना मौदूदी जो है पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के कायल थे और ये पाकिस्तान में इलेक्शन कराने के कायल नहीं थे। इनका सोचना ये था कि ये जो इलेक्शन का निज़ाम है ये जमहूरी निज़ाम ये मुनासिब नहीं है, खिलाफत राशिदा का जो निज़ाम चलता था उस एतबार से इंतखाब अमल में आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दोनों के दरमियान दूरी हो गई और ये उनसे अलग थलग हो गए। उसके बाद फिर अगला कदम इन्होंने बढ़ाया किसी और जमात से जुड़ करके जहाँ इनकी अपनी सोच के मुताबिक काम होता हो, तो तबलीगी जमात से भी तकरीबन साल 2 साल तक वाबस्ता रहे और उन्होंने देखा कि तबलीगी जमात के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी मतलब ठंडापन है, और ये ठंडापन नहीं चाहते थे, गर्मी चाहते थे, तेज़ी चाहते थे अपनी सोच के हिसाब से। तो जिसको ये इनकलाब कहते हैं, जिसको खिलाफत की तहरीक कहते हैं और जिसको तंजीम इस्लामी का नाम दिया इन्होंने। बहरहाल तो साल 2 साल उनके साथ रहने के बाद भी उन्हें इत्मीनान नहीं हुआ, जो इनका मकसद था वो मकसद हासिल नहीं हो सका। तो उन्होंने जमात तबलीग से भी अलहदगी अख्तियार कर ली और उसके बाद अपने मंसूबे के मुताबिक इन्होंने मुस्तकिल एक तंजीम की बुनियाद डाली जिसका नाम रखा तंजीम इस्लामी। तंजीम इस्लामी के नाम से वो बुनियाद पड़ी और उसके बाद उसके वो सदर रहे, उसका काम करते रहे। ये सन 1971 की बात है कि 71 में उन्होंने तंजीम इस्लामी बनाई, बल्कि 73 में बनाई। सन 1971 तक ये मेडिकल डॉक्टर थे और प्रैक्टिस भी करते रहे और इधर जमातों से जुड़ते भी रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुस्तकिल तौर पर अपनी तंजीम कायम की, तंजीम इस्लामी के नाम से। बहुत सारी किताबें इनकी हैं जिनकी तादाद 100 से ऊपर बताई जाती है। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि 2010 में 78 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हो गई। अब आप सोचिए, ये बिल्कुल पूरी ज़िंदगी का बिल्कुल सरसरी तौर पर आपके सामने तज़किरा है। इस बीच में इनका ताल्लुक़ वफ़ात से पहले, कई साल पहले, हिंदुस्तान के डॉक्टर जाकिर नाइक से भी गहरे ताल्लुकात हुए। और सही बात तो ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान जाकर के डॉक्टर इसरार से मुलाकात की और अपने ताल्लुकात कायम किए और इस तरह से दोनों में ताल्लुकात हो गए और हिंदुस्तान का उन्होंने कई मरतबा दौरा भी किया और यहाँ की डॉक्टर जाकिर नाइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत भी की और पूरी दुनिया में अपने आप को मुफस्सिर के नाम से मुतारफ़ करवाया। लोगों ने उनको दुनिया का सबसे बड़ा मुफस्सिर समझा और इस तरह से। बहरहाल तो पूरी जो ज़िंदगी का खुलासा है मरने से पहले पहले तक वो ये है कि 2 शख्सियतें इनकी ज़िंदगी में हैं। थोड़ी देर सियासत से भी जुड़े रहे, है ना, पाकिस्तान की सियासत से भी जुड़े रहे, जो जनरल वगैरह का जो दौर था। तो एक शख्सियत है मौलाना मौदूदी की, जमात इस्लामी की, और दूसरी शख्सियत है डॉक्टर जाकिर नाइक की। यानी यही 2 शख्सियतें हैं जो दुनिया में मौजूदा वक्त में जानी जाने वाली शख्सियात थी। इनसे इनकी वाबस्तगी थी, इससे इनकी दीनी सोच, दीनी फिक्र और ऐसे ही इनका जो नज़रिया था इसका सही तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोई बड़ी शख्सियत इल्मी हो, है ना, इल्मी शख्सियत हो, और फिर इससे ये भी एक मसला है कि वो शख्सियत किस फिक्र से ताल्लुक़ रखती है, ऐसा कोई मामला सिरे से नहीं है। ये और बात है कि उन्होंने अपनी तफसीर वगैरह के काम में या सवालात वगैरह के जवाबात में, अपने खिताबात में, अपनी तहरीरों में इन्होंने बहुत सारी शख्सियतों को अपने साथ जोड़ा है। मैं इस सिलसिले में 2-3 बातें आपके सामने बुनियादी तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा इस सेमिनार के मकाले इंशाअल्लाह तबारक व तआला किताबी शक्ल में अनकरीब शाये होंगे और फिर वो मजमूआ आपके सामने आएगा, तो उसमें बहुत सारी तफसीलात तकरीबन सारे मौज़ूआत के सिलसिले में आपको मिलेगी। तो इसीलिए ये बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने पेश की जा रही हैं। जो सबसे बड़ा तशख़्ख़ुस या कह लीजिए सबसे बड़ी पहचान डॉक्टर इसरार की है वो मुफस्सिर की है, तफसीर करने वाले, समझ रहे हैं ना। और भी आपने सुना भी होगा तकरीबन 1 साल या 1.5 साल पहले पाकिस्तान के अंदर 2 रोज़ा आलमी सेमिनार किया गया था जिसका उन्वान यही था, यानी डॉक्टर इसरार के 50 साला तफसीरी खिदमात और कारनामा। इस पर 2 दिनों तक बहुत सारे मकालात वगैरह पढ़े गए और जो लोग वहाँ शरीक ना हो सके उन्होंने ऑनलाइन मकाले पढ़े, यानी लेक्चर दिया, अपनी तकरीर पेश की। उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी हैं, उन्होंने भी अपने मुल्क में जहाँ वो रहते हैं जिस मौजूदा वक्त में, वहाँ से उन्होंने अपनी तकरीर रिकॉर्ड करके भेजी और वो भी वहाँ पर लोगों को, आवाम को सुनाया गया। तफसीर का जो मसला है, आप जानते हैं कि तफसीर कितना ज़्यादा पुरखतर रास्ता है। इसका अभी मौका तो नहीं है कि आपके सामने गुफ्तगू की जाए। सिर्फ ये जाने कि डॉक्टर इसरार साहब जो आलमी मुफस्सिर माने जाते हैं, उनकी तफसीर का मरजा क्या है, तफसीर का सोर्स क्या है, कौन से मुफस्सिरीन को अपना आइडियल समझते थे, किन तफसीरों की तरफ वो रुजू करते थे, किन तफसीरों को पढ़ करके वो तफसीर करते थे, ज़रा सा बिल्कुल मुख्तसर अंदाज़ा लगाएं। ये पहली चीज़ है जो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब खुद लिखते हैं, यानी डॉक्टर इसरार खुद लिखते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इन दुरूस व खिताबात के ज़रिए कुरान के जिस फ़िक्र की इशाअत हो रही है वो किसी एक लकीर के फ़कीर
کسی ایک لکیر کے فقیر یا کنویں کے میڈک کے مانند نہیں ہے، بلکہ اس میں کم از کم 4 منبعوں سے پھوٹنے والے صوتوں کا قران السعداء موجود ہے۔ کچھ الفاظ ٹیڑھے ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دوں میں۔ 4 منبع یعنی 4 سورسز ہے نا، سوتا جس کو کہتے ہیں، یعنی خزانہ۔ اور کیا کہا؟ قران السعداء یعنی نیک بختوں کا، سعادت مندوں کا جمگھٹا یا ان کا مرکز، ان کا ملاپ۔ یعنی 4 بڑی بڑی شخصیتوں کو میں سامنے رکھ کر کے تفسیر کرتا ہوں قرآن کی، 4 شخصیتوں کی تفسیروں کی ہے نا کا میں خلاصہ آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتا ہوں۔ وہ کون ہے چاروں آپ بھی سن لیجئے اور بلا تبصرہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا رسوخ فی العلم۔ بہت گہرے علم والے تھے یہ، اس لیے ان دونوں شخصیتوں سے میں تفسیر میں استفادہ کرتا ہوں۔ تو محمود الحسن دیوبندی اور ایسے ہی علامہ شبیر احمد عثمانی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم، ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدید فلسفہ و سائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے ضمن میں تنقیدی بصیرت، یہ دوسرا ہے نا منبع ہے۔ تیسرا، مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالعالی مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت و عمل اور تصور جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہ سب شخصیتیں الگ الگ گفتگو کرنے کا موضوع رکھتی ہیں کہ یہ کون ہے، ان کے عقائد افکار کیا ہیں۔ نمبر 4 کیا کہا؟ چوتھے، مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی کا تعمق و تدبر قرآن کا اسلوب و منہاج۔ یہ 4 سورسز ہیں جہاں سے ڈاکٹر اسرار اپنی قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کتاب سے یہ نقل کیا جا رہا ہے، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، صفحہ نمبر 24 پر یہ باتیں لکھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا مفسر کہا جانے والا شخص، ان کا مرجع کیا ہے تفسیر کا؟ یہ سارے لوگ ہیں۔ ان میں آپ کو ایک نام اگر میں صرف اور صرف مستثنا کر دوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، تو بقیہ سب کے سب جتنے نام لیے گئے سب کوئی بھی انحرافات سے خالی نہیں، کوئی بھی انحراف سے خالی نہیں ہے۔ ان کی تفسیریں، ان کی کتابیں انحرافات سے بھری پڑی ہوئی ہیں، اور ان تمام سے ان کی تفسیر کا خلاصہ امت کے سامنے آتا تھا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ بہرحال ایک بات، دوسری بات کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ آئے ہیں ان کی منمانی تفسیر کرتے تھے۔ دوسرا انحراف کیا ہے؟ بالکل اختصار کے ساتھ اسماء حسنہ کی منمانی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں اس آیت کریمہ، اس سورت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ تفسیر اس سورت کی تفسیر کی شروعات جو ہوتی ہے وہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم سے ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اپنی پاکی بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں کی اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، یہاں سے اس سورت کی شروعات ہو رہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار نے اس سورت کے تیسری ہی آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر، اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل طور پر وحدت الوجود سے کہتے ہیں۔ وحدت الوجود سے یعنی پوری دنیا کے اندر صرف ایک ذات موجود ہے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جاندار ہوں، بے جان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، ذرہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے سوا اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں، صرف اللہ موجود ہے۔ تو اس اعتبار ہم سب جو بیٹھے ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر۔ یہ ثابت بدترین قسم کی تفسیر دیکھیے کیا کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی نا هو الاول والآخر، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کی تفسیر میں لکھتے بھی ہیں اور اس کی تفسیر میں اپنی تقریروں میں، ویڈیو میں بولتے بھی ہیں۔ ان کی مستقل کتاب ہے 300 صفحے کی، تفسیر سورۃ الحدید ام المسبحات، ام المسبحات کہتے ہیں تفسیر سورۃ الحدید کو۔ سورۃ الحدید کی تفسیر 300 صفحات پر انہوں نے لکھی ہے، اور پوری کتاب انحرافات سے بھری ہوئی، جملہ قابل اعتراض ہے۔ اس میں کیا کہا؟ یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ استغفر اللہ، وحدت الوجود دنیا کا بدترین شرک ہے، لیکن کہتے ہیں یہ آیت کریمہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔
یعنی ایک دم صریح اور کھلی کھلی دلیل ہے۔ اب یہ میں پہلی بار، یہ انہی کی بات نقل کر رہا ہوں، آپ سنتے جائیں۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طرح سے اپنی آرا جس پر مجھے اذعان ہے، اور وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آج کی تاریخ تک جو میری سوچ کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر طور پر رکھ رہا ہوں کہ میں اسے نص قطعی سمجھتا ہوں اس بات پر کہ یہ وحدت الوجود ہے۔ کہتے ہیں یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کو ڈھونڈو۔ غور سے سنیے، یہ الفاظ تقاضا کر رہے ہیں کہ مضاف الیہ کو ڈھونڈو۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا نا اول ہے، آخر ہے نا، ظاہر ہے، باطن ہے۔ تو اول کس کا ہے نا، آخر کس کا، ظاہر کس کا ہے، باطن کس کا، یہ جو کس کا ہے اسی کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ اس کا مضاف الیہ ڈھونڈو۔ مضاف الیہ اس کا یہ سلسلہ کون و مکان، یہ کریشن، یہ کائنات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اول ہے، کس کا اول ہے؟ پوری کائنات کا اول ہے، پوری کائنات کا آخر ہے، پوری کائنات کا ظاہر ہے، پوری کائنات کا باطن ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کائنات کا اول بھی اللہ ہے، اس کا آخر بھی اللہ ہے، اس کا ظاہر بھی اللہ ہے، اس کا باطن بھی اللہ ہے۔ تو وہی وہ ہے اور ہے کون؟ وہی وہ ہے اور ہے کون؟ ہے کیا؟ کہتے ہیں غالباً یہ حضرات، غالباً یہ حضرت جنید کا قول ہے، لیس فی الجبۃ الا اللہ۔ جنید بغدادی نے کہا تھا، صوفی ہے نا، صوفیہ میں ایک نام، انہوں نے کہا لیس فی الجبۃ الا اللہ، اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اتنے سارے جبے ہیں، ہر جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ جو عقیدہ جنید کا تھا بالکل وہی عقیدہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ کہتے ہیں میں تو ایک اللہ ہی اللہ ہے، میں تو ایک نقش ہوں، ماہیت وجود کے اعتبار سے تو اللہ ہی اللہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ یہ ہے تمثیل اس آیت کریمہ کے لیے بہترین کہ یہ کائنات تو بس مثال کے طور پر ہے، ہمارا خیال تو وہ ہے، بس وہ ہے اور نہیں ہے، لیکن اللہ کا خیال اتنا پکا ہے کہ وہ ہے۔ اس طرح سے پورے طور پر ایک نہیں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرما دی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی جو تفسیر کی جا رہی ہے مجرد عقل کی بنیاد پر خالص اعتزال کی تفسیر ہے۔ یہ نہ اللہ کا کلام، نہ اللہ کے نبی کا فرمان، نہ حضرات صحابہ کرام کی تفسیر، کوئی تفسیر دنیا میں ایسی نہیں ہے جو وحدت الوجود کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر صاف صفانے سامنے موجود ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا هو الاول اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری تفسیر ہے جو زمان نبوت سے نکلی ہوئی ہے۔ کہاں مضاف الیہ لے کر گھما رہے ہو امت کو مضاف الیہ کا حوالہ دے کر کے گھمانے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی تفسیر پیش کر دیتے کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا بتلایا۔ بہرحال میرے بھائیوں، خلاصے کلام یہ ہے وہ آیت، وہ سورت جس کی پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کے عیب سے پاک کرتی ہے، بے عیب کرتی ہے، اسی سورت کی تیسری آیت کریمہ میں بدترین شرک کا عقیدہ امت کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کو نص قطعی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری لمبی ہیں۔ تیسری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، عقل پرستی اتنی زیادہ ان کے یہاں تھی کہ حدیث رسول کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ حدیث رسول، یہ بنیاد بیان کر رہا ہوں میں، قرآن کی تفسیر دیکھو، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں عقیدہ دیکھو، سنت کے بارے میں عقیدہ دیکھو۔ سنت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک جگہ لکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کیا۔ آپ نے سنا نا کہ خلافت کا بار بار تذکرہ کرتے تھے، اور پاکستان میں خلافت قائم ہو جائے، اسی حکومت سیاست کا نام پورے طور پر ان کی ساری تحریروں میں، تقریروں میں سننے دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں کیا کہتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ قائم کیا، البلاغ اور احلال کے ذریعے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا، قرآن کی طرف متوجہ کیا، ورنہ علماء کی توجہ، یہاں سے دیکھیے، وہاں کہتے ہیں ورنہ علماء کی توجہ قرآن کی طرف نہیں تھی، وہ تو اپنے فقہی مسائل میں اور اپنے حدیث کے درس میں، اصل اہمیت تو دارالعلوموں میں دور حدیث کو حاصل ہے۔ بڑا اعتراض ہے ڈاکٹر کو کہ صرف حدیث پڑھائی جا رہی دارالعلوم کے اندر، دور حدیث کرایا جا رہا ہے۔ طلبہ کو بخاری پڑھ کے جاؤ، مسلم پڑھ کے جاؤ، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی پڑھ کر کے جاؤ، اسی پر ساری انرجی لگائی جا رہی ہے، قرآن کریم پر توجہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ جو سنت پڑھائی جا رہی تھی، حدیث پڑھائی جا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کی تشریح ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم کا بیان ہے کہ نہیں ہے؟ بھلا اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی کے پہلے کون سمجھ سکتا ہے؟
तो वो हदीसें इन्हें बड़ी नफरत है कि बस हदीसें, दौरे हदीस हो रहा है। आगे कहते हैं कुरान मजीद तो इब्तदाई मराहिल में कुछ पढ़ा दिया जाता है, जलालैन पूरी, बाकी ये कि कुछ बैज़ावी का थोड़ा हिस्सा, पूरा पारा भी नहीं, बाकी ये कि सारा जोर फिक्र पर है या फिर हदीस पर है। सारा जोर किस पर है? तकलीफ क्या है? सारा जोर किस पर है? फिक्र पर है और हदीस पर है। कहते हैं जबकि दो ही हकीकतें हैं बुनियादी, ये देखो अकीदा, जबकि दो ही हकीकतें हैं बुनियादी उस इस्लाम की जो करने अव्वल में था। करने अव्वल सहाबे किराम के दौर में इस्लाम की बुनियादी हकीकतें क्या थी? दो थी। डॉक्टर इसरार के मुताबिक कुरान और जिहाद। करने अव्वल में इस्लाम की पूरी हकीकत का खुलासा क्या है भाई? कुरान और जिहाद। इसके सिवा कुछ नहीं था करने अव्वल के अंदर। भला बताओ, दुनिया का कोई भी अदना सूझबूझ रखने वाला, इस्लाम का अदना तालिब इल्म भी, थोड़ा सा मुताला करने वाला भी इस बात को कबूल कर सकता है कि करने अव्वल में सिर्फ कुरान था और जिहाद था? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सहाबे किराम की वो हदीसें जो दौड़ दौड़ करके वो हासिल किया करते थे, क्या सफर, क्या हजर, क्या सुल्ह, क्या जंग, क्या खलवत, क्या जलवत, हर तरफ वो हदीसें कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर। ये कहना कि सिर्फ कुरान और जिहाद, हालांकि मसला क्या है भाई? मसला क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 13 साल मक्का में जिहाद का हुक्म आया नहीं आया। मदीना तैयबा के अंदर अल्लाह के नबी आए सन 2 हिजरी में जंग बदर का वाक़या पेश। ये कहना कि सिर्फ करने अव्वल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरान था और जिहाद था, हदीस रसूल, ये है हदीस रसूल की अहमियत। इसीलिए आपको इस आदमी की किसी भी तकरीर में, किसी भी तहरीर में, किसी भी आयत करीमा की तफसीर करते हुए हदीस का तज़किरा नादिर मिलेगा, और वो भी अगर वो उसके मन और मर्जी के मुताबिक उस हदीस से माना निकलता होगा तो हदीसों का हवाला देगा। अच्छा, वहाँ पर चाहे वो ज़ईफ़ हदीस हो तब भी हवाला दे देगा, क्योंकि उसका मफाद वहाँ पर हासिल हो रहा होगा। वरना हालत यह है कि कुरान करीम की तफसीर में मुजर्रद अक्ल और अपनी लॉजिक का, दानश्वरी का मुकम्मल सहारा लेता है ये शख्स। बहरहाल तो खुलासे कलाम ये। उसके बाद देखिए चौथी बात क्या है, और मैं बात ख़त्म करूँगा, शायद वक्त ज़्यादा हो रहा है। अहले हदीसों से नफ़रत, ज़ाहिर सी बात, जिसको हदीस से नफ़रत है उसे अहले हदीसों से नफ़रत क्यों ना हो? लाजिम मलजूम है। जो हदीसों से बैर रखता है वो अहले हदीसों से लाजिमन बैर रखेगा। इसीलिए अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बहुत पहले अपने दौर में कह दी थी। उन्होंने क्या कह दिया था? अहले बिदात का इस बात पर शिबे इत्तिफाक है, सब के सब अहले सुन्नत से, अहले हदीस से नफरत करते हैं। बहरहाल क्या कहा देखिए। अच्छा, ये चूंकि सबने सुनी हुई है ये बात, लेकिन एक बार मैं मेरे सामने लिखा हुआ है उसी चीज़ को, तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अहले हदीस तहरीक जो है वो भी एक ज़माने में बहुत ज़ोरदार तहरीक की हैसियत से रद्द बिदअत, मुशरिकाना अवहाम उनकी नफ़ी के लिए उठी थी, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से बहुत जल्द ये तहरीक सिर्फ चंद शायर के ऊपर अपने आप को महदूद करके और इंतहाई तंग नज़र फ़िरक़े की सूरत अख्तियार कर गई। इस वक्त बदतरीन फ़िरक़ा परस्ती जो है वो इस हल्के में है। अहले हदीसों बदतरीन फ़िरक़ा कहा जा रहा है। अहले हदीसों को क्या कहा? बदतरीन फ़िरक़ा परस्ती जो है वो इस हल्के में है। सारी बहस रफ़े यदैन से, आमीन बिल जहर से, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह और 2-4 ऐसे ही मसाइल हैं। बाकी और चीज़ों के साथ कोई बहस नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये चंद मसाइल जो है मसलक के मसाइल हैं। अब सारा जोर जो है उनमें सर्फ होता है ले देकर ये, और कहते हैं और ये इस वक्त में दिली एहसासात की तर्जमानी कर रहा हूँ कि फ़िरक़ा परस्ती जिसे कहते हैं वो जो है बदतरीन कैफियत जो है वो इस जमात के अंदर है। जमात अहले हदीस बदतरीन फ़िरक़ा है इनके यहाँ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं इस हवाले से एक हवाला और दे देता हूँ, इसी पर बात ख़त्म कर देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर नोट हैं बतौर इशारा निकात की शक्ल में। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले हदीस दुश्मनी का एक नमूना मैं और आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो वीडियो है आपने बार बार सुनी है हर तरफ से कि किस तरह से अहले हदीसों से इस शख्स को नफरत है, लेकिन उसके अलावा इनकी जो किताब है उम्मुल मुसब्बिहात तफसीर सूरतुल हदीद, उसमें गुफ्तगू करते हुए सूफियत पर बात करते हैं। इब्न अरबी का हुलूल का अकीदा, वहदतुल वजूद का अकीदा जो भी आपने सुना, हुवल अव्वल वल आखिर के हवाले से उस आयत करीमा की तफसीर पर गुफ्तगू करते हुए आगे चल करके वहदतुल वजूद पर गुफ्तगू करते हैं। शेख इब्न अरबी सूफ़ी है ना, मशहूर नाम है सूफियों का। शेख इब्न अरबी के फ़लसफ़े वजूद पर अक्सरों बेशतर नाक़िदीन, यानी सूफियत वहदतुल वजूद के अक़ीदे पर नक़्द करने वाले अक्सरों बेशतर, बिलखुसूस आज कल के सलफ़ीउल मिजाज लोग, अंदाज़ा लगाइए कि कितनी नफ़रत है इस शख्स को।
بدترین فرقہ کہا. اور پھر یہاں کیا صوفیت کے خلاف، وحدت الوجود کے خلاف، دنیا کے روئے زمین کے بدترین شرک کے خلاف سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا اگر کوئی ہے تو کون ہے وہ؟ سلفی المزاج لوگ. کہتے اکثر و بیشتر ناقدین، بالخصوص آج کل کے سلفی المزاج لوگ جس انداز کی تنقیدیں کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو ان لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں، اور دوسرے یہ کہ جو باتیں شیخ ابن عربی نے کہی نہیں ہیں وہ بھی ان سے منسوب کر دیتے ہیں. وہ اہل حدیث سلفی المزاج لوگوں کا یہ کام ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ وحدت الوجود جیسے بدعقیدگی کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بھی یہ لوگ ابن عربی کے خلاف یا وحدت الوجود کے عقیدے کے خلاف بولتے ہیں جو کہی نہیں گئی ہیں. یعنی گویا کہ ہم جھوٹا الزام بھی لگاتے ہیں. الزام لگانے کی کہاں ضرورت ہے، ہمارا ایک تو کام نہیں ہے، اور دوسری بات ہے اتنی گندگیاں کہ ہمیں کوئی نئی بات لانے کی ضرورت کہاں ہے. ہم تو 1-2% بھی آپ کی گندگیاں نہیں بیان کر پاتے. اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری طاقت، ساری انرجی تو تمہارے پیچھے لگ جائے گی. ہم تو چند حوالے دیتے ہیں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور آپ تمام مہمانوں، میں بالکل اسی پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا اور موضوع ایسے بھی لمبا ہے، ہر موضوع لمبا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے تحریر میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ان باطل عقید و منہج کے لوگوں سے آگاہ رہنے کی، چوکن نہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ڈاکٹر سب سے زیادہ انہی لوگوں میں مقبول ہے جو بدترین فرقہ کہا جا رہا ہے، اور جو سلفی المزاج کے نام سے جس کو یاد کیا گیا ہے. انہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں کے درمیان، اور خاص طور پر نوجوانوں کے درمیان، نوجوان اہل حدیثوں کے درمیان سب سے زیادہ پاپولر اگر کوئی ڈاکٹر ہے ذاکر نائک کے ساتھ ساتھ تو یہ پڑوسی ملک کا ڈاکٹر اسرار ہے. اور اس کی گمراہی اور گمراہ گری اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کی تفصیل اگر آپ کے سامنے بیان کی جائے تو گھنٹوں کا وقت لگ جائے گا. تو بہرحال ان چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان منحرفین سے احتراز کرنے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اجر و ثواب سے نوازے کہ انہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا، اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور تمام شرکاء کو جو بھی اس میں کسی بھی حیثیت سے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.